ایمان کے تقاضے پورے کریں، مومن بنے، تو آپ کو نماز میں معراج نصیب ہو جائے گی۔ شریعت میں جو روح ہے وہ تصوف کی ہے، اور تصوف کا جو طریقت ہے وہ شریعت ہے۔ آقا علیہ السلام سے زیادہ تصوف کی ایکوزیشن کسی ہستی کے پاس نہیں ہے۔ باڈی کی میٹر کی سول، اسپرٹ اور کانشنس کا کنیکشن کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عالم ارواح، عالم اسباب، عالم برزخ، ان چیپٹرز کا آج ہم پارٹ 2 آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ پہلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے ان سارے ٹاپکس کو مائکرو لیول پہ ٹچ کیا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو آئی ایم ویری گلیڈ ہمیں جو آپ کا رسپانس ملا، اس میں کویسچنز آئے۔ میں نے خاص طور پہ ویڈیو میں کہا تھا کہ آپ سوال کیجیے گا، آپ کے سوالوں کے ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے، اور ہم نے پھر سیکنڈ ویڈیو بنائی جس میں آپ کے سوالوں کو ہم نے جواب دیا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں اس ڈسکشن میں کہ یہ سارے چیپٹرز کیسے سٹارٹ کریں گے۔ جیسے کہ میں نے پہلے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ارواح میں جب ہماری روحوں کو تخلیق کیا تو ہمیں عالم ارواح میں ٹھہرایا۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمام ارواح کا ڈائلاگ ہوا۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو ڈسکس کیا کہ اب میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، اور ادھر اللہ تعالیٰ نے ارواح سے پوچھا کہ آپ کو دنیا چاہیے یا آخرت، بیسک کوسچن۔ اور آپ حیران ہوں گے یہ جان کے، اور آپ اس چیز کو پلیز ریسرچ کیجیے گا، جو ہم گفتگو کرتے ہیں اس کو ضرور ریسرچ کریں۔ میرا مقصد یہ ہوتا ہے یہ تمام گفتگو کرنے کا کہ آپ لوگ ایک کنونشنل ڈسکشن سے ہٹ کے یہ نان کنونشنل ٹاپکس کے اوپر ضرور ڈسکشن کریں، ضرور ریسرچ کریں، اس کا مطالعہ ضرور کریں۔ یہ بہت ضروری ٹاپکس ہیں۔ یہ آپ خود سوچیں کہ آپ کے بچے آپ سے یہ سوال پوچھ لیں تو آپ کے پاس ان سوالوں کے جواب ہونے چاہیے، اور آج کل کی جنریشن ان تمام سوالوں کو ایڈریس کرتی ہے، یہ تمام سوال سامنے لے کے آتی ہے، ان سوالوں کے جواب آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارواح سے پوچھا کہ تمہیں دنیا چاہیے یا آخرت، تو میجورٹی نے کہا دنیا، میجورٹی نے کہا دنیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا دی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ تمہیں دنیا دی۔ جو پیچھے منورٹی بچی، اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ تمہیں دنیا چاہیے یا آخرت، تو اس میں سے میجورٹی نے کہا دنیا اور آخرت دونوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ تمہیں دنیا اور آخرت دونوں دی۔ اور ایک تیسری مائنورٹی بچی جس نے کہا کہ ہمیں آخرت چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آخرت دی۔ اس لیے آپ دیکھیں گے اب اس دور میں بھی اور پچھلے دور میں بھی کہ آخرت کے خواہاں، نیکیاں اور اپنے آپ کو نیک مقاصد کے لیے وقف کرنے والے لوگ ہمیشہ تھوڑی سی تعداد میں پائے جائیں گے، اور جو بہت دنیاوی اور دنیا کی خواہش رکھنے والے ہیں بہت زیادہ تعداد میں پائے جائیں گے۔ ایک بیچ میں ایک کلاسیفیکیشن رہ جاتی ہے جس میں لوگوں نے کہا دنیا اور آخرت دونوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس درمیان والی کلاس کو کہا کہ تمہیں دنیا اور آخرت دونوں دی، اس صورت میں کہ تم جاؤ گے اور وہ جو پہلی کلاس ہے جس نے صرف دنیا مانگی اس کو گھر لے کے آؤ گے، اس کو نیک رستے پہ لے کے آؤ گے۔ Then I will grant you both. Now let's first discuss quickly the people who asked for the arwah that asked for just آخرت۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں وقف کی ہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، انہوں نے کوئی دنیا کی خواہش نہیں رکھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آخرت میں انشاءاللہ بہت نوازنا ہے۔ اور اسی کیٹیگری اور کلاس میں فال ہوتے ہیں وہ ارواح، وہ روحیں، وہ معصوم لوگ جو دنیا میں آئے اور چلے گئے فوری طور پہ، یا دنیا میں پریکٹیکلی آنے سے پہلے ہی چلے گئے، یا ایسے حالات میں آئے کہ جو دنیا کو اس طرح سے دیکھ نہیں سکے، اس طرح سے انجوائے نہیں کر سکے، اس طرح سے پا ہی نہیں سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اسپیشل کیٹیگری میں رکھا، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے صرف آخرت کے وہ پلیجرز اور آخرت کے وہ انعامات سے نوازنا تھا کہ جس کی ہم خواہش کر سکتے ہیں، ہمارے جیسے لوگ خواہش کر سکتے ہیں۔ اب یہ وہ کوئکلی میں نے اس کیٹیگری کو ٹچ کیا۔ اس میں اور بہت سے کوسچنز ایڈریس ہوں گے آپ کے وقت کے ساتھ ساتھ کہ یہ کون لوگ ہیں۔ جب بھی میں کہوں گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فرسٹ اینڈ دا فور موسٹ کلاس میں، جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک لاسٹ کیٹیگری میں رکھا ہے، جن کو صرف آخرت کی خواہش تھی اور آخرت نوازنی تھی۔ اللہ تعالیٰ تحفے میں بھی کئی لوگوں کو اس کلاس میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بادشاہ آتے ہیں، وہ کسی بھی
شخص کو اس کلاس میں ڈال سکتے ہیں جن کو آخرت کی تمام وہ نعمتوں سے نوازیں گے، جو اٹرنل ہیں، جو ہمیشہ جس میں وہ رہیں گے. قرآن پاک میں بارہا ذکر ہے ان لوگوں کا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ کی زندگی میں ہمیشہ کی آسائشوں سے نواز دیا. پھر کوئکلی ٹچ کرتے ہیں اس کیٹیگری کو جس نے صرف دنیا مانگی، جو صرف دنیا داری کے اوپر اپنا سب کچھ بیس ہی مٹیریل اور پریکٹیکل دنیا کے لیے کرتے ہیں. ان کو آخرت کی کوئی نہ تو خواہش ہوتی ہے اور نہ ادراک ہوتا ہے، نہ وہ اس چیز کو کسی ڈیفینیشن میں لے کے آتے ہیں، کسی کھاتے میں لے کے آتے ہیں. ان سے ڈسکس کریں تو کہتے ہیں آخرت کو ہم نہیں جانتے بھائی، ہم تو دنیا کے لیے آئے ہیں، دنیا میں ہی کام کریں گے، ہم نے تو دنیا دیکھنی ہے، دنیا میں سب کچھ کرنا ہے، ہم نے دنیا کے لیے یہ کیا ہے، دنیا کے لیے وہ کرنا ہے، دنیا میں ہی رہنا ہے سب کچھ. ان کو آخرت کا کانسیپٹ ہی نہیں ہوتا. یہ وہ لوگ ہیں، اور وہ لوگ بھی جو سمجھتے بھی ہیں، ادراک بھی رکھتے ہیں آخرت کا، لیکن پھر بھی صرف دنیا کی چیزیں مانگتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں. اس لیے اس کلاس کو تو میں ڈسکس کرنا بھی نہیں چاہتا. یہ کلاس دنیا کے لیے، اس کو دنیا کے لیے رہنے دیں. اور اگر آپ کے ارد گرد آپ کو کچھ لوگ ایسے ملتے ہیں جو کہتے ہیں ہم صرف دنیا کے لیے، ان کو یہ ضرور ڈسکس کیجیے گا کہ یار کوشش کرو کہ تمہیں اس چیز کی سمجھ آئے. اللہ تعالیٰ کسی وقت پہ کسی کو کسی چیز سے نواز سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سوچ سے بھی نواز سکتے ہیں ان لوگوں کو کہ وہ اس دنیاوی سوچ سے نکلیں اور ایٹ لیسٹ درمیان کی سوچ میں آئیں کہ کچھ دنیا کی نعمتیں بھی ان کے پاس ہوں اور کچھ آخرت کی زندگی بھی اچھی ہو ان کی. اب آتے ہیں تیسری کیٹیگری میں، جن لوگوں نے دنیا اور آخرت دونوں مانگی تھی. کوشچن آنسر سیشن میں آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے ایسے سوال کیے کہ کیا ہم اپنی مرضی سے دنیا میں آتے ہیں، اپنی مرضی سے چوز کرتے ہیں کہ ہمیں کیا ملے؟ تو دی آنسر واز یس. اب ارواح میں اللہ تعالیٰ سے ہماری جو ڈسکشن ہوتی ہے، جو سب کچھ ہوتا ہے، اس میں ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، ڈائلاگ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کچھ وعدے ہم سے لیتے ہیں، جو وعدے ہم نے دنیا میں آ کے پورے کرنے ہوتے ہیں. لیکن دنیا میں انٹری کرتے ہیں ہم جب، تو ہماری وہ میموری اس لیے بھی اریز کی جاتی ہے کیونکہ ہمارا ٹیسٹ ہی یہ ہے. وہ ہمارا ٹیسٹ ہی نہ ہو، یعنی وہ کیا امتحان ہے کہ جس میں میں پرچے کے نیچے اپنا وہ کورس کانٹینٹ ساتھ لے کے جاؤں اور دیکھ کے لکھ رہا ہوں. وہ امتحان وہ نہیں. امتحان وہ ہے کہ جو آپ نے ارواح میں سوچا کیا، ڈسکس کیا، وہ آپ یاد کرنے کی کوشش کریں. اور اگر یاد نہ کریں تو اپنی زندگی کو اس افضل پیرائی سے گزاریں کہ آپ کو ایٹ لیسٹ دلی تسکین ہو کہ میں نے کچھ ایسی زندگی گزاری کہ جو ایسا ہی کوئی وعدہ اللہ سے کیا ہوگا. ہم نے ایک ویڈیو کی تھی پرپز آف لائف کی. وہ پرپز آف لائف کی ویڈیو کا اگر ریفرنس آپ کو ویڈیو میں کہیں نظر آئے تو ضرور کلک کیجیے گا، اس کو ضرور دیکھیے گا. اس ویڈیو کو ہم دوبارہ سے ضرور کریں گے. اس پرپز آف لائف میں ہم نے یہ چیز بیان کی ہے، کھل کے بیان کی ہے کہ ہم نے زندگی میں ایسے ہی نہیں آ کے چلے جانا. ہم کوئی پتھر یا درخت نہیں، بلکہ درخت بھی سایہ دے دیتا ہے، سایہ نہ دے تو پھل دیتا ہے، پھل نہ دے تو کچھ نہ دے تو لکڑی دے دیتا ہے. درخت بھی انسان کے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے چیزوں کے مخلوقات کے کام آتا ہے. ہم انسان تو بہت افضل ذات ہے. ہمارا تو زندگی میں آنے کا مقصد ہی اتنا بڑا ہونا چاہیے، اتنا عظیم ہونا چاہیے کہ ہم فخر سے اس دنیا سے ایگزٹ کریں. ہم یہ اپنے آپ کو تسلی دے سکیں. ہمارے پاس اور کوئی، ہمیں کسی کو کچھ اور نہیں دکھانا. ہمیں اپنے آپ کو آئینہ دیکھتے ہوئے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے زندگی ایسے گزاری، ایسے کسی مقصد کے اوپر ڈیووٹ کر کے گزاری کہ جس مقصد کا رزلٹ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہی ہو سکتی ہے. اب میں ذرا کوئکلی ان چیزوں سے، کیونکہ وہ اور چیپٹرز ہیں، وہ اور ویڈیوز میں آپ دیکھتے رہیں گے. میں ہماری ان ویڈیوز کا تسلسل یہ ہے کہ ارواح، عالم اسباب اور عالم برزخ اور حشر اور یہ چیزیں ڈسکس ہو جائیں. ارواح سے دنیا میں انٹری ہوتی ہے ہماری، اور ہم دنیا میں لمیٹیشنز کی ایک دنیا میں آ جاتے ہیں. اس میں ہماری باڈی سب سے پہلے ہماری لمیٹیشن ہوتی ہے. ہماری باڈی کے کچھ چیزیں میں یہاں پہ آپ کو ڈسکس کرتا ہوں کہ ہم مٹی سے بنے ہیں. تو مٹی ایک اسپیکٹ ہے ہماری باڈی کا. اور پانی، سائنس بلیوز کہ مور دین 70% آف ہیومن باڈی از واٹر. یعنی پانی، مٹی، ہم گندی ہوئی مٹی سے بنے. پانی اور مٹی، اور اس پانی اور مٹی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پھونکی ہوئی ایک روح. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ جب میں انسان کو پیدا کرتا ہوں تو اس کے ساتھ ایک شیطان بھی بھیجتا ہوں، ایک آگ سے تخلیق کی ہوئی چیز. اگر آپ مٹی سے بنتے ہوئے برتن کبھی دیکھیں تو اس میں ایسے ہوتا ہے کہ کمہار مٹی کو گھونتا ہے اور اس کو ایک شیپ دیتا ہے، اور جب وہ گیلی مٹی کو شیپ دے دیتا ہے تو اس کو ایک بھٹی میں ڈالتا ہے آگ کی، تاکہ وہ مٹی پکی ہو جائے. تو اس لیے ہماری اس گوندی ہوئی مٹی کے ساتھ آگ کا ہونا ضروری ہے.
ورنہ ہم بہنا شروع کر دیں. تو یہ کانسٹیچوئنٹس جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں بڑے لاجیکل بنائے ہیں. یہ جو شیطان آگ کی صورت میں ہمارے آگ کی مخلوق کی صورت میں ہماری باڈی کے ساتھ ہے اس لیے تاکہ اس گیلی مٹی کو شیپ دے سکے. ہماری ایجنگ کے ساتھ ساتھ ہم مولڈ ہمارا چینج ہوتا ہے, اس مولڈ کو یہ آگ پکا کرتی ہے ہر وقت. یہاں پہ میں ایک چیز ضرور ایڈریس کرنا چاہتا ہوں, الکوہل پرٹیکولرلی کیوں اسلام میں حرام ہے. یہ میں آپ کو اس کو ایک لاجیکل سینس دینے لگا ہوں, کیونکہ یہ جو آگ کی مخلوق ہے الکوہل اس کو اگنائٹ کرتا ہے. ہمارا جو اسپرٹ ہے جس کو قرآن پاک میں شیطان لفظ یوز کیا گیا کہ شیطان ساتھ اتارتا ہو. آقا علیہ السلام کی ایک حدیث ہے, آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے کہا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے. تو صحابہ کرام نے اس وقت پوچھا گستاخی معاف آقا علیہ السلام, کیا آپ کے ساتھ بھی ایک شیطان ہے؟ تو آقا علیہ السلام کہتے ہیں کہ جی میرے ساتھ بھی شیطان ہے لیکن وہ میرے تابع ہو گیا ہے, اس کو مسلمان کر دیا میں, یعنی اس کو اپنے کنٹرول میں کر دیا. پھر ایک جگہ آقا علیہ السلام کہتے ہیں کہ کسی نے پوچھا کہ جنت کتنے فاصلے پہ ہے؟ تو آقا علیہ السلام کہتے ہیں 2 قدم کے فاصلے پہ. پہلا قدم نفس پہ رکھو تو دوسرا قدم جنت میں ہوتا ہے. یہ وہ نفس ہے, یہ وہ پارٹ ہے جس کو آپ نے تابع رکھنا ہے آپ نے. الکوہل کیا کرتا ہے؟ اس اسپرٹ کو اگنائٹ کرتا ہے اینڈ اٹ ٹیکس اوور یو, کیونکہ وہ آگ کی مخلوق ہے اور اس ہمارے آگ کے شیطان کو جو ہمارے ساتھ ہے وہ اس کو اتنا اگنائٹ کر دیتا ہے کہ وہ ہماری سینسز کے بھی اوپر آ جاتا ہے اور وہ ہم سے ایسے ایسے کام کروا دیتا ہے جو اگلے دن ہمیں یاد بھی نہیں ہوں گے. اس لیے یہ ایک آپ کو ایک لاجیکل سینس دے رہا ہوں. جو ابھی بھی الکوہل کے اندر کسی بھی طریقے سے ملوث ہیں وہ اب اس کانسیپٹ کو سن کے اس سے باز آ جائیں کہ الکوہل آپ کے اسپرٹ کو ٹیک اوور کرتا ہے, آپ کو سینسز نہیں رہتے. آپ کیسے اپنے سینسز کسی غیر مخلوق کے حوالے کر دیتے ہیں؟ آپ نے اس کو تابع کرنا ہے, اس کے تابع نہیں ہونا. یہ اسلام کا بیسک جز ہے. اینی وے, تو دا باڈی کانسٹیٹیوٹس ود کلے, واٹر, اسپرٹ جس کو ہم شیطان کا نام دے رہے ہیں, سول جس کو ہم روح کا نام دیتے ہیں. یہ 4 تو بیسک چیزیں میں نے آپ کو بتا دی. آگے چل کے ویڈیوز میں آپ دیکھیں گے کہ ہماری باڈی میں اور بھی کچھ چیزیں جیسے ضمیر ایک اور اینٹی ہے اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی, اللہ تعالیٰ کی ہمیں عنایت کردہ, جو ہمیں ہر وقت ہم الرٹ دیتی ہے کہ یہ نہیں کرنا, کہ یار کیا تمہارے ضمیر کو کیسے گوارا ہو گئی, یا اس کا ضمیر مر گیا. یہ ایک جملے یہ پرووربز ہیں جو آپ سنتے ہیں کہ اس کا ضمیر کو ملامت ہوتی ہے. یہ وہ ضمیر وہ میٹر ہے جو آپ کے ایمان, عقیدے اور آپ کی بیسک ایتھکس, آپ کی ہیومن ایتھکس کو الائیو رکھتا ہے. اچھا, یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو اس دنیا میں ملتی ہیں, اور پھر اس سب کے اوپر ایک وقت کی قید آپ کو ملتی ہے کہ آپ اس وقت کی قید میں رہتے ہوئے آپ نے ساری زندگی گزارنی ہے اور ان اصولوں کی پابندی کرنی ہے جو اصول و ضوابط قرآن و سنت کی اور آسمانی باقی کتب کی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر عیاں کر دیے ہیں. اچھا, یہ آ گیا آپ کا ارواح, اسباب, عالم اسباب, اور ادھر سے پھر آپ کی ایگزٹ ہوتی ہے, آپ کا یہاں سے منتقلی ہوتی ہے, آپ کا انتقال ہوتا ہے انٹو برزخ. ضروری نہیں کہ سب برزخ دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے شہداء کو یہ تحفہ عنایت کیا ہے کہ شہید یہاں سے ایگزٹ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ سب اس طرح سے ایگزٹ لیں, اس لیے اللہ تعالیٰ سب کو یہ شہادت کا رتبہ عطا کرے. لیکن برزخ ایک ایسا فیز ہے جس میں وہ ڈائمنشن ہے جہاں پہ ہم دنیا سے ایگزٹ کر کے پائے جاتے ہیں. برزخ ہی وہ فیز ہے جس کے اندر موجود تمام اسپرٹس آپ کو خواب کی صورت میں بھی آپ تک انٹریکٹ کرتے ہیں. یہ ہم چیپٹر الگ ڈسکس کریں گے, ڈریمز کا, ویژنز کا, پریمونیشنز کا, اس کے اندر یہ چیپٹر آئے گا. یہ برزخ وہ زون ہے. اور پھر برزخ کے بعد حشر, میدان حشر, اور پھر جنت اور دوزخ. یہ وہ فیزز ہیں. اب میں آپ کو دوبارہ سے ریکیپ کرتا ہوں. ارواح, عالم اسباب, عالم برزخ, اور پھر دوسرے عالم جس میں میدان حشر, جنت اور دوزخ ہے. ان ڈائمنشنز کے اندر یہ ہماری ایز ہیومن ہم اس کو وٹنس کرتے ہیں.
ارواح میں بھی ہم نے ایز سول وٹنس کیا، پلانٹ پہ ہم نے ایز ہیومن وٹنس کیا، برزخ میں ایز اسپرٹ وٹنس کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری باڈیز کے ساتھ ایز ہیومنوائڈ دوبارہ سے ریجونائٹ کریں گے اپنا ہماری سول کے ساتھ، اور ہمیں میدان حشر میں کھڑا کریں گے۔ اب یہ وہ ٹاپکس ہیں، یہ وہ فیزز ہیں جو ہم ان چیزوں میں ڈسکس کر رہے ہیں۔ اب اس ساری گفتگو میں ایک جو امپورٹنٹ چیپٹر ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے تصوف کا۔ تصوف اس سارے جو ابھی ہم نے ڈسکس کیا اس کو کس طرح سے دیکھتا ہے کہ میں یا آپ اپنی روح کے ساتھ اپنے کانشس مائنڈ کو یونائٹ کرے، اس کی فریکوینسی پہ آئیں۔ آپ کو پتہ ہے روح از میڈ آؤٹ آف لائٹ، روح از اللہ تعالیٰ کے نور، اللہ تعالیٰ نے جو نور تخلیق کیا اس نور کی کریٹڈ، اس کو نوری مخلوق کہتے ہیں روح کو، جیسے شیاطین کو ناری مخلوق کہتے ہیں، آگ سے تخلیق کرتا۔ یہ جو نوری ایلیمنٹ ہے ہمارے اندر، اس ایلیمنٹ کی سپیڈ بھی پھر سپیڈ آف لائٹ کی ہوتی ہے۔ یہ جو سپیڈ آف لائٹ ہے یہ وہ ہماری کنیٹکس ہیں جو ہماری ٹائم لیس ہونے، ٹائم ٹریول کرنے میں ہماری مدد کرتی ہیں۔ تصوف کیا کہتا ہے؟ تصوف کہتا ہے، تصوف کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایک ہے آپ کی کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ جس کو آپ کہتے ہیں شعور، ایک ہے آپ کی سب کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ جس کو آپ کہتے ہیں لا شعور۔ اب یہ شعور اور لا شعور کیا ہے؟ لیٹ می فرسٹ کوئکلی ٹچ دیز تھنگس۔ شعور وہ چیز ہے جو آپ کی اس ڈیفائنڈ سیٹ آف ڈیفینیشنس کے اوپر منحصر ہے جو آپ کو اس دنیا میں بیان کی گئی ہیں، چاہے وہ کسی بھی زبان میں، کسی بھی وقت میں، کسی بھی کتاب میں، کسی ریلیجس کانٹینٹ سے یا کسی سائنٹیفک کانٹینٹ سے، تجربے سے، تجزیے سے، یا کسی کے تجربے سے آپ تک ٹرانسفر ہونے پہ جو چیزیں آپ نے اپنی لائف میں رہتے ہوئے، اپنی سینسز میں رہتے ہوئے، اپنے مائنڈ کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے ایکوائر کی ہیں، اس کو آپ شعور کہتے ہیں، جس کو انگلش میں آپ نے کانشیس اسٹیٹ کہہ دیا، یا آپ نے انٹلیکٹ کا ان سپیریئر ڈیفینیشن آپ نے اس کو وزڈم اور انٹلیکٹ کا نام دے دیا۔ اب شعور وہ چیز ہے جو پریکٹیکلی اس دنیا میں آپ نے ایکوائر کی ہے، اور لا شعور وہ چیز ہے جو اس دنیا سے مبرہ آپ نے ارواح میں اپنی، یعنی آپ کی روح کے، آپ کی سول کے انٹلیکٹ سے آپ تک پہنچی ہے۔ اب وہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اب یہ کہہ دینا تو بہت آسان ہے، لیکن اس کو ایکسپلین کیسے کیا جاتا ہے؟ انسان کی فزکس، انسان کی فزیکل سٹیٹ اور انسان کی اسپریچول سٹیٹ، انسان کی، اب یہ انگلش میں جو ورڈ اسپریچول یوز ہوتا ہے وہ اس کو میں اپنی ڈیفینیشن میں غلط کہتا ہوں، کیونکہ اسپریچول سیمس ٹو بی ڈیرائیوڈ فرام اسپرٹ، سیمس ٹو بی ڈیرائیوڈ فرام سم تھنگ وچ از بائی ڈیفینیشن ڈفرینٹ فرام سول۔ سول ایک اور کریشن اللہ تعالیٰ کی، اسپرٹ ایک اور کریشن اللہ تعالیٰ کی۔ سول اللہ تعالیٰ نے، جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور میں نے اس میں پھر انسان میں روح پھونکی۔ یہ جو روح اللہ تعالیٰ نے پھونکی ہے یہ وہ سول ہے جو اللہ تعالیٰ نے بہت، یعنی یہ بڑی بزرگ کریشن ہے، یہ بڑی بزرگ مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی کے اندر انسرٹ کی ہے۔ یہ ایک اتنی واسٹ ٹرم ہے، اس کی ایکسپلینیشن گوز فار بیانڈ دا کریشن آف مین کائنڈ، یعنی یہ ایک ایسی چیز ہمارے جسم میں موجود ہے، ہمارے پاس ایک اتنی خوبصورت چیز موجود ہے کہ جس کے ساتھ جس شخص نے بھی اپنے شعور اور کانشیس اسٹیٹ کو کنیکٹ کر لیا، اس شخص نے اس سپیڈ پہ پہلے تو اپنی باڈی کنیٹکس، اپنے مائنڈ کی کنیٹکس اس سپیڈ پہ ٹرانسفر کر دی جس کو نارملی سپیڈ آف لائٹ کہتے ہیں۔ اصل میں یہ سپیڈ آف لائٹ سے بھی زیادہ آگے کی بات ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نور سے کریٹڈ، اللہ تعالیٰ نے نور سے کریٹ کیا اس چیز کو، اس کو نوری مخلوق کہتے ہیں، اس کو نوری اینٹی کہتے ہیں۔
یہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو جو کریٹ کیا ہے، اس کی ایک اپنی ہر میٹر کی ہر اسٹیٹ کی اپنی ایک باڈی کنیٹکس ہے. روح کی جو باڈی کنیٹکس ہے وہ اتنی ایڈوانس لیول پہ ہے کہ آئی ڈونٹ بلیو کہ آپ اس کو اسپیڈ آف لائٹ سے بھی کمپیئر کر سکتے ہیں، کیونکہ دا اسپیڈ آف لائٹ دیٹ وی نو آف از دا اسپیڈ آف لائٹ فرام دا سن اور دا اسپیڈ آف فوٹونس. دیٹ از nothing compared to the speed of the body kinetics of the soul. کیونکہ یہ کوئی کسی ستارے کی روشنی نہیں ہے، یہ کسی کریشن کی روشنی نہیں ہے، یہ کریٹر کی روشنی ہے. آپ پلیز اس چیز کو غور سے سمجھیے گا کہ ایک کریشن کی روشنی، ایک ٹارچ کی روشنی جو ہے یا ایک لائٹ بلب کی روشنی جو ہے، یہ مین کریٹڈ اینٹی ہے. اس کے اندر بھلے فوٹون ٹریول کر رہے ہیں، لیکن یہ ایک میجربل، ایک ایسی اینٹی ہے جس کی سپیڈ، جس کی فزیکل سٹیٹ کو آپ بائی مینز آف مین میڈ ایکوپمنٹ تک میجر کر سکتے ہیں. لیکن آپ امیجن کریں کہ ایک ایسی چیز اللہ تعالیٰ کی کریٹڈ ایک ایسی چیز، یعنی ایک کریٹر کی روشنی، ایک کریٹر کی بنائی ہوئی چیز، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز ہے روح. اس کی فزیکل اینٹی انسان میجر یا اپنے ٹولز، اپنے مین میڈ ایکوپمنٹ سے میجر نہیں کر سکتا. اس کی سپیڈ تک وہ میجر نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی جو ایگزسٹنس ہے اٹ از فار بیانڈ دا کمپریہنشن آف مین، آج تک ایٹ لیسٹ یا رہتی دنیا تک. اس کی کمپریہنشن آپ کو تب آتی ہے جب آپ اپنے اس شعور کو، اپنے سیٹ آف نالج کو، اپنی مائنڈ کو، اپنی پریزنٹ اسٹیٹ آف مائنڈ کو کنیکٹ کرتے ہیں. اب تصوف کیا کہتا ہے کہ آپ نے اس کو کنیکٹ کرنا ہے، اپنے شعور کو کنیکٹ کرنا ہے اپنی روح کے ساتھ، تو آپ اس کی باڈی کنیٹکس کے ساتھ موو کریں گے. اب جیسے آپ اس کی باڈی کنیٹکس کے ساتھ موو کرتے ہیں، آئنسٹائن نے بھی ایگزیکٹلی یہ بات کی تھی، لیکن آئنسٹائن کی بات کو لوگ سمجھے نہیں، بہت سائنٹیفک پیرائی میں لیا انہوں نے اس کو، کہ جب بھی میٹر اس باڈی کنیٹکس پہ آئے گا جس باڈی کنیٹکس کی سپیڈ ہی سپیڈ آف لائٹ کے برابر ہوگی یا سپیڈ آف لائٹ جیسی ہوگی، تو میٹر انفینٹ ہو جائے گا، یعنی ٹائم لیس ہو جائے گا. وہ کسی وقت کی قید سے مبرہ ہو جائے گا. اور آقا علیہ السلام کی معراج کا جو کانسیپٹ ہے وہ ایگزیکٹلی اس چیز کو بیان کرتا ہے کہ جب آقا علیہ السلام معراج پہ گئے ہیں، کسی کو آج تک نہیں معلوم، نہ وہ کوئی کاؤنٹ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ ایسی فیز سے ایسی جگہوں پہ آسمان کے ایسی آسمانوں سے ٹریول کر کے عرش مولا تک ہو کے آئے جہاں پہ ٹائم کی ڈفرینٹ فیزز چل رہے ہیں. ایک میں ریفرنس کے لیے میں یہاں پہ ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ایک مووی ہالی ووڈ نے بنائی تھی انٹرسٹیلر، وہ آپ ضرور دیکھیے گا فار ریفرنس آف دیز سورٹ آف ٹاپکس. میں حالانکہ آپ کو لگے گا کہ یہ موویز کی باتیں کر رہا ہے، لیکن آپ نے ان لوگوں کی سوچ کو ضرور دیکھنا ہے جو لوگ وہ چاہے کسی بھی ریلیجن یا کسی بھی کلچر سے تعلق رکھتے ہوں، اگر وہ کوئی تھاٹفل چیز کریٹ کر رہے ہیں تو وہ آپ نے ضرور دیکھنی ہے. اس میں انہوں نے تھوڑا بہت ٹچ کیا اس چیز کو کہ جب آپ there are time zones, dimensions based on time, on the fabric of time. Dimensions is not made on the fabric of space, on the dimension of space. Dimensions are made on the fabric of time. آپ ٹائم کی زونس کے اوپر آقا علیہ السلام جب ٹریول کرتے ہیں اور معراج پہ جاتے ہیں تو وہ ڈفرینٹ ٹائم بیسڈ ڈائمینشن سے گزر کے جاتے ہیں. سو مچ سو کہ جب واپس آتے ہیں تو ٹائم کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ وہ کب گئے اور کب آئے. یعنی وہ وقت میں واپس اس طرح سے آتے ہیں کہ ایز اف ہی نیور لیفٹ. بٹ نو بڈی نوز کہ انہوں نے کتنا وقت گزارا، کیونکہ وہ وقت میجربلی اتنی ڈفرینٹ ڈائمینشنز میں ہوا کہ وہ آقا علیہ السلام کی یا تو ذات مبارکہ کو معلوم ہے کہ وہ کتنا وقت گزار کیا، یا اللہ تعالیٰ کی ذات کو وہ جانتے ہیں کہ وہ وقت کو اگر وہ اس کو وقت میں میجر کیا جائے تو کتنی ڈائمینشنز میں میجر کیا جائے گا. اب یہ میں بات کس لیے کر رہا ہوں کہ اٹ مینس پریکٹیکلی انہوں نے بھی یہ بات ثابت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو انسان بھی وقت کو ڈیفائی کر کے اپنی باڈی کنیٹکس، اپنی سول کے ساتھ اپنی باڈی کنیٹکس کو یونائٹ کرے تو وہ ٹائم لیس ہو سکتا ہے، وہ انفینٹ ہو سکتا ہے. یہی گفتگو تصوف میں ہے
کہ آپ اپنے شعور کو اپنے لاشعور کے ساتھ کنیکٹ کریں اور ٹریول ان دا ڈائمینشنز آف ٹائم، ناٹ ان دا ڈائمینشنز آف اسپیس، ناٹ آن دا پلین آف اسپیس. ٹائم کے ساتھ آپ تبھی ٹریول کر سکتے ہیں جب آپ اس میڈیم کی حیت کو ایکوائر کر سکتے ہوں. تصوف میں یہاں تک اس چیز کو، یا میں تصوف کے ان چیپٹرز کو ڈسکس کر رہا ہوں جو چیپٹرز بلیویبل ہیں، جو چیپٹرز آپ کے لیے پریکٹیکلی پاسبل ہیں، جو چیپٹرز اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کر کے دکھا چکے ہیں، جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے. میں کوئی خلائی گفتگو نہیں کر رہا آپ سے، اس لیے آپ نے اس چیز کو غور سے سمجھنا ہے. It is very much possible. How the mechanism of how to do it، وہ میں آپ کو سمپل ورڈز میں بتا رہا ہوں کہ تصوف یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے شعور کو لاشعور کے ساتھ کنیکٹ کریں. وہ کئی لوگ چلے کاٹ کے کنیکٹ کرتے ہیں، کئی لوگ مراقبے میں چلے جاتے ہیں. اب بدھسٹ جو ہیں وہ میڈیٹیشن کے تھرو اس چیز کو ایکوائر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے سدھارتھا گوتما نے ایکوائر کیا، اور کہتے ہیں کہ ہسٹری کہتی ہے کہ کتنے 100 سال وہ یہ کرتا رہا. اب کتنے 100 سال کوئی کیسے جی سکتا ہے بغیر کوئی کھائے پیے؟ جب وہ ٹائم لیس ہو جاتا ہے، جب وہ ٹائم کی باؤنڈ سے ایگزٹ کر لیتا ہے، تو وہ کتنے 100 سال کیا، اس کے لیے تو کوئی 100 سال میجر ہی نہیں کرتے، میجریبل ہی نہیں. وہ تو شاید اپنا وہاں کا ایک دن گزار کے یہاں پہ کتنے 200 سال گزر گئے ہوں. یہ ویری مچ پاسبل چیزیں ہیں، اور یہ ہسٹری نے، یہ صرف اسلامک ہسٹری نہیں بتا رہی ہے، بدھسٹ ہسٹری بھی بتا رہی ہے کہ سدھارتھا گوتما نے یہ چیز اچیو کی. یہ ہندوازم میں بھی ہے کہ کس طرح سے ان لوگوں نے اچیو کیا. یہ صرف اسلام کی گفتگو نہیں ہے، یہ صرف تصوف کی گفتگو نہیں ہے. سو مچ سو کہ یہ سائنس میں بھی آئنسٹائن نے گفتگو کر دی ہے اور اس پہ موویز بن رہی ہیں. اٹ مینس ایوری اسکول آف تھاٹ سیمس ٹو بلیو ان دس. اٹس جسٹ دیٹ وی ڈو ناٹ ٹاک اباؤٹ اٹ، وی ڈو ناٹ پٹ اٹ انٹو پریکٹس. ادروائز اٹ از ویری مچ پاسبل کہ آپ یہ کر سکتے ہیں. اب یہ کیوں کر سکتے ہیں، مقاصد کیا ہیں، کیوں کرنے چاہیے اگر کوئی کر رہا ہے، تو وہ اپنے اپنے مقاصد ہیں. تصوف میں اپنے ہی مقاصد ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے شاید دنیا میں بہت سے ٹاسکس لے کے اپنے لوگوں کی بقا اور سلامتی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. انبیاء نے اللہ تعالیٰ کے کہنے پر، اللہ تعالیٰ کے آرڈرز پر، اللہ تعالیٰ کے کمانڈمنٹس پر ٹائم ٹریول کیا. بہت سے انبیاء نے کیا. یہ میں خالی آقا علیہ السلام کا ذکر نہیں کر رہا، یہ قرآن پاک اور احادیث میں ثابت ہے کہ بہت سی چیزیں، یہ اس میں الگ سے ہم ریفرنسز کوٹ کر سکتے ہیں وہ، لیکن ابھی فی الحال ہمارا ٹاپک وہ نہیں ہے، تو ہم وہ بعد میں ایڈریس کریں گے کہ کب کب کس کس نے کیسے کیسے ٹائم ٹریول کیا، کتنے 100 سال کے لیے سو گیا کوئی اور اٹھا تو اتنے 100 سال گزر. یہ ساری چیزیں ہم بعد میں ڈسکس کر لیں گے. اب یہ وہ ٹاپک اس لیے ڈسکس ہو رہا ہے کہ برزخ وہ فیز ہے جس میں ایزیلی، یہ تو ہم تو جب معراج کی ڈسکشن کرتے ہیں یا اگر اسلام سے ہٹ کے کریں اور سدھارتھا گوتما کی ڈسکشن کرتے ہیں یا اگر سائنس کی کریں E=mc²، تو برزخ تو ایک بہت مائنر سا فیز ہے جس میں سے آنا جانا تو آپ کے لیے بہت آسان لگے گا آپ کو. لیکن تصوف کیا کہتا ہے کہ آپ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے پریکٹیکل ڈیلی لائف میں آپ اپنے آپ کو، اپنے شعور کو لاشعور سے کنیکٹ کریں، تو آپ وہ وزڈم ایکوائر کرتے ہیں جو وزڈم آپ کی ارواح کے پاس سٹورڈ ہے، وہ انٹلیکٹ جو آپ کی ارواح کے پاس سٹورڈ ہے، وہ میموری جو آپ کے عالم ارواح میں تھی، وہ میموری آپ ریوائیو کرتے ہیں، ریٹریو کرتے ہیں، اور اپنے پرپز آف لائف کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ کس طرح ہے. تصوف اس چیز کے اوپر اتنا زور دیتا ہے کہ اگر آپ تصوف کو پڑھنا شروع کریں تو آپ شاید تصوف کو ہی اپنی مقصد حیات بنا لیں کہ تصوف میں ہی ان تمام سوالوں کے جواب ہیں. تصوف ہی بیان کرتا ہے کہ پرپز آف لائف آئیڈینٹیفائی کیسے ہوگا، کلیریفائی کیسے ہوگا، اور پھر اس کو ڈیلی لائف میں پریکٹس میں کیسے لے کے آنا ہے. تصوف اتنی خوبصورت ایک گفتگو ہے. تصوف کے اوپر ہم الگ سے ایک چیپٹر کریں گے. یہ خالی ہمارے اس ارواح، برزخ اور عالم اسباب کے فیز میں فال کرتا ہے، اس لیے ہم تصوف کو ساتھ ساتھ ٹچ کرتے رہیں گے کہ تصوف کہاں پہ میٹ کرتا ہے ان چیزوں سے جہاں پہ سائنس میٹ کرے، جہاں پہ شریعت میٹ کر رہی ہے، جہاں پہ آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ میٹ کر رہی ہے، جہاں پہ انبیاء علیہ السلام کی حیات مبارکہ میٹ کرتی ہے، جہاں پہ بدھسٹ ہمارے ساتھ یونائٹ ہوتے ہیں اس چیپٹر پہ میٹ کرتے ہیں، جہاں پہ ہندوازم میٹ کرتا ہے، جہاں پہ کرسچینٹی میٹ کرتی ہے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا سے چلے جانا، the Protestant Christians also believe the coming back of the Prophet عیسیٰ علیہ السلام. وہ کمنگ بیک کیسے ہوگی؟ وہ بھی یہی چیپٹر ہے کہ وہ اچانک سے ڈسپیئر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے واپس آئیں گے. تو یہ کیسے ہوگا کہ اتنے 2021 سال گزر چکے ہیں،
اب لیٹس اسیوم کہ وہ اب آنے والے ہیں، جو کہ سائنس بتاتے ہیں کہ ان کا آنا قریب ہے، تو ان کے جانے اور آنے میں 2,500 سال گزر گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹائم ٹریول نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اب وہ کیسے ہے؟ وہ میں آپ کو تصوف کے طریقے سے بتا رہا ہوں، ایسے ہے سائنس کے طریقے سے = MC² ہے، اسلام کے طریقے سے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور بدھسٹ کے طریقے سے وہ سدھارتھا گوتم ہے. کوئی راکٹ سائنس تو رہ نہیں گئی اس میں، ساری چیزیں تو مینشن ہو گئی اس میں. سب کے سب اس چیز پہ متفق ہیں کہ ٹائم ٹریول ایگزسٹ کرتا ہے، اور کیسے ایگزسٹ کرتا ہے وہ پریکٹیکلٹی بھی دکھا دی ہے، اور ریفرنسز بھی ہیں، بلیورز کے بھی اور نان بلیورز کے بھی. یعنی ایتھیزم بھی بلیو کرتا ہے سائنس کے اوپر، اور تھیزم بھی بلیو کرتا ہے. تو دونوں سائڈ جو ہیں وہ تمام ان نالجز کے تھرو اس چیز کے اوپر بلیو کرتے ہیں. اس لیے ہم کوئی ایسی گفتگو نہیں کر رہے کہ جو ویڈیو دیکھنے کے بعد کوئی کہے کس قسم کی گفتگو. آپ سارے ریفرنسز جو میں نے آپ کو ریلیجن کے دیے ہیں وہ بھی دیکھ لیں، تصوف بھی پڑھ لیں، اور آپ دیکھ لیں کہ کیسے ہو سکتا ہے. اب برزخ ضروری نہیں ہے کہ برزخ خالی تصوف کے چیپٹر میں ہی ایڈریس ہو. برزخ وہ فیز ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے ہمارے ایک سوال کے جواب میں گفتگو کی تھی. ارسطوٹل نے کہا تھا کہ وہ لوگ جو نیکیاں نہیں کرتے یا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل نہیں کرتے، ارسطوٹل یہ کہتا ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ ان کی سول کو اوپر واپس آنے نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ ان کی سول کو واپس نہیں آنے دیتے، ان کو موقع دیتے ہیں کہ تم اس وقت تک واپس روٹیٹ کرتے رہو گے، دوبارہ دنیا میں ری برتھ ہوگی تمہاری، پھر ہوتی جائے گی اور تمہارے پاس 7-8 چانسز ہیں اکارڈنگ ٹو ارسطوٹل. 8ویں چانس میں اگر تم نے اپنے آپ کو کلینز نہیں کیا، اچھے اعمال نہیں کیے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں دوزخ میں ڈال دیں گے. یہ ارسطوٹل کا بلیف ہے کہ وہ یہ مانتا ہے. ہندوازم بھی پنرجنم میں اسی قسم کے سملر کانسیپٹ پہ ہے کہ آپ کی ری برتھ ہوتی ہے ان دا شیپ آف اندر پرسن، اور ہاؤ ایور ان دا شیپ آف اسپرٹ ایون ایٹ ٹائمس. جب تک آپ اپنی سول کو کلینز کر کے بائی دا لارڈ اس کی خوشنودی نہیں لے لیتے، تب تک آپ کی سول ری برتھ کے پروسیس سے گزرتی رہتی ہے. اور ہندوازم یہ بھی بلیو کرتا ہے کہ in certain occasions, just for the sake of certain good things, certain things that did not occur, soul دوبارہ سے ری برتھ ہوتی ہے in the shape of another person. یہ وہ پنرجنم کہتے ہیں اس کو. ارسطوٹل کہتا ہے کہ وہ 8 times you have 8 chances to cleanse your soul. اور تصوف کہتا ہے کہ ہم اپنے اوپر کچھ ڈیوٹیز لے لیتے ہیں، ہم اتنا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی طرف اپنا کوئی خاص مقصد لے لیتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے، دنیا کی فلاح کے لیے، دنیا کی بقا کے لیے کام کرنے ہیں، کہ وہ ٹائم سے ٹریول کرتے ہیں ان دا شیپ آف اے کلندر، اور وہ ٹائم ٹریول کر کے وہ برزخ میں جا کے ٹائم لیس سی ایک مائکرو ٹائم لیس زون میں جا کے وہ دیکھتے ہیں. مثال دیتا ہوں میں آپ کو کہ ایک پیر فقیر کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرا بچہ گم ہو گیا. اب وہ کہتے ہیں کہ اچھا بچہ گم ہو گیا تمہارا، وہ آپ کو بیسکلی وہ پوچھے گا اچھا بچے کا نام اور اس کی ماں کا نام بتاؤ، بیکاز اٹ از ایزیئر ٹو آئیڈینٹیفائی اے چائلڈ بائی دا نیم آف دا مدر. تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ نام پوچھتا ہے، ماں کا نام پوچھتا ہے، اینڈ دین اٹ ڈسپیئرز، ہی فلائز آؤٹ آف ٹائم ان دیٹ مومنٹ. اور وہ ان سے پوچھی ہوئی بیسک انفارمیشن کے مطابق کہ کہاں کہاں تھا، وہ ٹائم میں واپس جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے بچے کو، وہ بچہ کس نے اٹھایا، کہاں گیا، یا کہاں گیا بچہ اور کتنی دیر کے بعد کہاں پایا گیا، اور یا واپس آ جا رہا تھا. وہ واپس آتا ہے، پیر صاحب واپس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جاؤ تمہارا بچہ فلان جگہ پڑا ہوا اور وہ یا موجود ہے، ادھر سے لے آؤ. یہ کیا ہوا اتنی تھوڑی سی زون؟ میں ان پیروں کی بات کر رہا ہوں، ان فقیروں کی بات کر رہا ہوں جو جینوئن ہیں. وہ کیا کرتے ہیں، دے ہیو بائی مینز آف دیئر spiritual connectivity with their soul, by their conscious activity, connection with their subconscious, وہ اپنی باڈی کنیٹکس کو اس طرح سے موو کرتے ہیں کہ وہ ٹائم لیس ہو کے جاتے ہیں برزخ میں. اور وہ برزخ وہ پورٹل ہے جہاں سے آپ ایکسیس لیتے ہیں انٹو ایوری مائکرو لیول ٹائم زون ود ان دا فریم ورک where they are allowed to travel. ہر شخص کی تصوف میں ایک ٹائم زون کی لمیٹیشن ہے جو اس کی خدمات اور اس کے سرٹن کیا کہتے ہیں اس کو ایکوزیشن آف گریڈز کے اوپر ہے کہ وہ کتنی خدمات اس نے دی ہیں، کتنے عرصے کی تپسیا ہے اس کی بیس کے اوپر اس کی ٹائم زون اور اس کی ریجن اس کو دے دیا جاتا ہے کہ اس ریجن کے اندر، اس ٹائم زون کے اندر آپ ٹریول کر کے یہ کام
کر سکتے ہیں جو ٹاسک آپ کو دیے جائیں. اس کے اوپر کی سطح کے اوپر اس سے سیکنڈ ٹیئر کے لوگ ہوتے ہیں, اس کے اوپر تھرڈ ٹیئر, اور اس طرح سے ان کے ڈفرینٹ ٹیئرز ہیں جس میں وہ اپنے زونز, ٹائم زونز اور اپنے ریجنز کے اندر ٹریول کر کے کرتے ہیں. یہ کر کے وہ صرف اور صرف اس وقت ان اوقات میں جس کانسیپٹ کے اوپر وہ لوگوں کے لیے کوئی بھلائی کرنا چاہتے ہوں, وہ یہ کر کے اپنے اوپر یہ چیز لے لیتے ہیں. کئی دفعہ یہاں تک آپ ان چیپٹرز میں دیکھیں گے کہ وہ لوگ مانے جاتے ہیں کہ ابھی بھی موجود ہیں, کہاں کہاں موجود ہیں, کیسے کیسے موجود ہیں, اور کیسے کیسے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اجازتوں کے مطابق وہ لوگوں کے لیے ابھی بھی فلاح کا کام کر رہے ہیں. اب یہ وہ کانسیپٹس ہیں جو ان ریئل سے لگتے ہیں, جو ان بلیویبل سے لگتے ہیں, لیکن یہ کانسیپٹس, ان کانسیپٹس کے اوپر پورے پورے سکولز کھڑے ہوئے ہیں, ان کانسیپٹس کے اوپر پورے پورے یعنی مدتیں, برسوں کے تپسیاں لوگوں کی لگی ہوئی ہیں. ایسے بڑے بڑے نام ہیں ہسٹری میں جو آپ جب تصوف کی ہسٹری پڑھنا شروع کریں تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیسے کیسے ہستیاں دنیا میں گزری ہیں جو کس کس طرح کے کانسیپٹس کے اوپر اپنی زندگیاں گزار رہی ہیں. اور یہ ایسے نہیں ہے, یہ واقعی میں موجود ہیں. وہ لوگ, ان کی فیملیز موجود ہیں, ان کے ڈسینڈنٹس موجود ہیں. وہ خود لوگوں کو کسی نہ کسی صورت میں دکھائی دیتے ہیں, سنائی دیتے ہیں, کبھی نظر آ جاتے ہیں, کبھی مل جاتے ہیں. It means کہ their presence in this planet is very much testified by many people, believe it or not. If I want to believe it, I would believe it. If I don't want to believe it, of course, I don't have to believe it. لیکن یہ پریکٹیکلی یہ چیزیں پاسبل ہیں. اب یہ وہ چیپٹرز ہیں جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اس میں بھی آپ لوگوں نے سوالات کرنے ہیں. اب اس ویڈیو کو ہم یہیں پہ کلوز کریں گے تاکہ آئی وانٹ یو ٹو فرسٹ ایبزارب دس, کم اپ وتھ کوشچنس, کامنٹس میں کوشچنس کریں. ہم ان کو اسی طرح ورڈ پرسن ٹو پرسن بائی نیم ان کوشچنس کو لیں گے, ان کو ایڈریس کریں گے, ان کو آنسر کریں گے, اور پھر ہم اس کی تھرڈ ایپیسوڈ کے اوپر جائیں گے. سو آئی ہوپ کہ اس ویڈیو کے لیے یہ میٹر ابھی کافی ہے. ابھی ہم ان کو پھر ان ڈیپتھ ڈسکس کریں گے کہ جو باڈی کی میٹر کی سول, اسپرٹ اور کانشنس کا کنیکشن کیا ہے, اور ان سول, اسپرٹ, اب نیکسٹ میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری سول, ہمارا اسپرٹ, ہمارا کانشنس جس کو ہم ضمیر کہتے ہیں, یہ تینوں چیزیں یہ ایک سپر نیچرل اینٹیز ہیں. یہ تینوں چیزیں, اور یہ کلے, مٹی اور پانی کا جو ہماری باڈی کی ساخت ہے, یہ تین چیزیں اس ساخت کے ساتھ اس کا کیا ریلیشن شپ ہے, اور ہم نے کس طرح سے اس ریلیشن شپ کو اتنا کلینز اور اتنا کلین کرنا ہے کہ ہمارا آپس میں ہم آہنگی ان چاروں پانچوں چیزوں کی ہم آہنگی ہو جائے. باڈی کی سول کے ساتھ, سول کی اسپرٹ کے ساتھ, اسپرٹ کی اور کانشنس کی یا ضمیر کی, یہ ساری چیزیں جب تک بیلنس میں نہیں آتی تب تک ہم لوگ ٹھیک رستے پہ نہیں ہیں, یعنی ہم ٹھیک کام نہیں کر رہے. یہ جو جتنے بھی شرعی تقاضے ہیں, یہ نمازیں پڑھنا, عبادتیں کرنا, یہ اسی کلینزنگ کا پروسیس ہے جو فائنسٹ طریقہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم تک پہنچا دیا ہے. یہ کیوں شریعت ہمارے اوپر اب آپ کو شریعت خوبصورت لگنا شروع ہو جائے گی, کیونکہ شریعت وہ میکنزم ہے جو اس کنیکشن کو بلڈ کرنے کے لیے فائنسٹ پروسیس ہے, جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم لوگوں کو پریکٹیکلی کر کے دکھایا, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کو کوئی چلے گاڑنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو وہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سب کچھ ان لوگوں نے کر کے ایکوائر کر کے ہمیں بتایا کہ آپ خالی اس راستے پہ چل جائیں تو آپ کو واقعی مسلح پہ آپ معراج کر رہے ہوں گے, آپ نماز پڑھ رہے ہوں گے, آپ معراج پہ جا رہے ہوں گے. آپ ایمان کے تقاضے پورے کریں, مومن بنے, تو آپ کو نماز میں معراج نصیب ہو جائے گی. آپ کو چلوں میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, وہ ان ہستیوں نے ہمارے لیے کر لیا ہے. آپ نے خالی شریعت کے ان تقاضوں کو پورا کرنا ہے, تو آپ کو وہ چیزیں اللہ تعالیٰ جب آپ کو اس قابل سمجھے گا, آپ کو وہ چیزیں گرانٹ کرے گا. آپ واقعی میں ٹریول کریں گے, آپ اپنے اوپر یہ ذمہ داریاں لیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کو ٹائم ٹریول بھی کرائے گا. آپ اپنے آپ کو اس قابل بنائیں, اپنی پیورٹی آف سول اینڈ اسپرٹ اور کنیکشن بٹوین یور شعور اینڈ لاشعور بلڈ کریں, تو اللہ تعالیٰ آپ کو ٹاسک بھی دیں گے, اور آپ ان ٹاسک کو لے کے واقعی میں دنیا کی بھلائی کے لیے کبھی کہاں جا رہے ہوں گے, کبھی کہاں ٹریول کر رہے ہوں گے, کیا معلوم اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کیا چیزیں نصیب کرا دیں. لیکن اب آپ کو میں کلوزنگ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شرعی تقاضے تصوف کے ساتھ, میں ایک ویڈیو میں نے کہا تھا کہ میرا اعتراض آج کل کے علماء سے یہ ہے کہ علماء ان دو چیزوں کا امتزاج نہیں کر کے بتا رہے, ان دونوں چیزوں کو مکس کر کے نہیں بتا رہے. یا صرف صوفیزم کے اوپر لوگ جڑ گئے ہیں اور وہ چلے اور غاروں کی طرف توجہ لے جاتے ہیں, یا صرف شریعت کی طرف لے جاتے ہیں.
شریعت میں جو روح ہے وہ تصوف کی ہے، اور تصوف کا جو طریقت ہے وہ شریعت ہے. اگر ان دونوں چیزوں کو جوڑیں گے نہیں، ان دونوں چیزوں کے لنک نہیں کریں گے، تو نہ عالم کے گفتگو میں وہ تاثیر ہوگی اور نہ صوفی کی تپسیا میں وہ شرعی تقاضے پورے ہوں گے. تو اس لیے ان دونوں کو مکس کرنا ہی شریعت ہے، ان دونوں کو مکس کرنا ہی سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آقا علیہ السلام سے زیادہ تصوف کی ایکوزیشن کسی ہستی کے پاس نہیں ہے. اور اگر تب بھی اس کے باوجود وہ شریعت کو ہمارے لیے اتنا زور دے کے گئے ہیں اور ان طریقت کو اتنا زور دے کے گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ the greatest personality ever if says something, that's the only sensible approach that one should acquire and one should preach. اب ان دونوں کو مکس کرنا ہی ہمارے لیے اس بہترین نمونہ ہے. اس ویڈیو کے کامنٹس میں ضرور کوشچنس کیجئے تاکہ ہم آگے ڈیٹیل میں ان کوشچنس کو ایڈریس کریں، اور اس چیپٹر کا ایپیسوڈ 3 ہم کنٹینیو کریں. انٹل دین، تھینک یو، اللہ حافظ.